بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کیجئے، پڑھتے رہا کیجئے اپنے پروردگار کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ جو وحی الہی آتی ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ معاملہ اس کا اللہ کریم کے ساتھ ہے. کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں. من کتاب ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی شان ربوبیت کا تقاضا یہ ہے چونکہ رب وہ ہستی ہے جو ساری مخلوق کی ہر وقت ہر ضرورت ہر جگہ پوری کرتی ہے. تو جس طرح اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے یہ کتاب بھی وہ رزق کا حصہ ہے، رزق ہے اللہ کی طرف سے. انسان بدن اور روح سے، اور علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر صرف انسان کہا جائے تو اس سے مراد روح ہوتی ہے. حقیقی انسان روح ہے، بدن روح کا لباس ہے یا آلہ ہے یا سواری ہے جس کو وہ استعمال کرتی ہے. اور یہ ویسے بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بدن سے روح جدا ہو جائے تو اسے میت یا لاش کہتے ہیں، اسے انسان کو نہیں کہتا. انسان تب تک ہی انسان ہے جب اس جامع میں روح ہے. روح الگ ہو جائے تو اسے میت کہیں گے.
جسے زندگی میں ابا جی کہتے تھے اسے بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو کہتے ہیں میت کو اٹھائیں، میت کو غسل دیں، میت کو دفن کریں۔ روح نکل جائے تو بدن کو کوئی انسان نہیں کہتا۔ جس طرح اللہ کریم نے بدن کے لیے اور جسم کے لیے کتنے بے پناہ رزق بنائے ہیں۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جو چیز میں نے پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی۔ ادنا سے گھاس پھوس سے لے کر بڑے بڑے درختوں پر کوئی سائے دے رہا ہے، کوئی جلانے کی لکڑی دے رہا ہے، کوئی عمارت کی لکڑی دے رہا ہے، کوئی پھل دے رہا ہے، کوئی غذا دے رہا ہے، کوئی دوا دے رہا ہے، کسی جڑی بوٹی سے دوا بن رہی ہے۔ جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، کوئی کھایا جا رہا ہے، کسی کا شکار کیا جا رہا ہے، کوئی پالا جا رہا ہے، کسی سے مزدوری کی جا رہی ہے، کسی پر بوجھ لادا جا رہا ہے۔ ہر چیز انسان کے اس مادی وجود کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ بارشیں برستی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، سبزیاں چارے ہوتے ہیں، ہر چیز کوئی گن نہیں سکتا کہ اس مادی وجود کے استعمال کے لیے اللہ کریم نے کتنی نعمتیں پیدا کی۔ اور مادی وجود تو اصل نہیں ہے، اصل تو روح ہے۔ تو روح کی غذا کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہوں گی۔ اگر کوئی مہمان آ جائے اور وہ سوار ہو کسی سواری پر، گھوڑے پر، گاڑی پر، تو گاڑی یا ڈرائیور کو بھی کھانا دیا جاتا ہے، گاڑی کو بھی اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، سواری پر وہ اس کا گھوڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے، چارہ دیا جاتا ہے، لیکن اصل جو اہتمام ہوتا ہے وہ تو سوار کا ہوتا ہے نا، جو خدمت اس کی جاتی۔ تو بدن جو سواری ہے اس کی خدمت کے لیے جس رب العالمین نے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، تو اس سوار کے لیے بھی تو کوئی عطایا ہوتی۔ سوار کے لیے جتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ ساری اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ جس طرح بدن کے لیے جتنی نعمتیں ہیں وہ زمین پر موجود ہیں۔ ایک تختہ زمین جو ہے یہ امین ہے ان نعمتوں کا جو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں۔ کب سے یہ فصلیں دے رہا ہے، ایک چھوٹا سا کھیت ہے، اس نے کتنی نسلیں پال دی۔ یکے بعد دیگرے رنگ برنگی فصلیں آ رہی ہیں، ہر موسم کی آ رہی ہیں، کہیں سبزیاں، کہیں چارہ، کہیں غذا۔ تو آدمی گن نہیں سکتا غذا میں کتنی چیزیں ہیں، اور ساری زمین اگل رہی ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ اس زمین میں کے سینے میں کتنی چیزیں ہیں، کتنی کھائی جا چکی ہیں، ابھی کتنی باقی ہیں، کب تک مخلوق رہے گی اسے استعمال کرتی رہے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کے ان حروف میں جنہیں ہم محض الفاظ و حروف سمجھتے ہیں، یہ محض الفاظ و حروف نہیں ہے، ان میں بے پناہ کیفیات ہیں، بے حد و بے حساب، کوئی گن نہیں سکتا، اور جتنی روح کی ضرورتیں اس سے زیادہ کیفیات ان میں موجود۔ بارشیں برستی ہیں، دریا بہتے ہیں، سمندر بھرا ہوا ہے، کیا یہ صرف اتنی ہوتی ہیں جتنی انسان کھا لیتا ہے؟ انسان تو چند گھونٹ پی کے سیر ہو جاتا ہے، بارش برستی ہے تو ندیاں نالے دریا چڑھا دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہیں۔ روح کی جو ضروریات ہیں ان سے کئی گنا زیادہ نعمتیں ان الفاظ و حروف میں موجود ہیں، جسے اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا من کتاب ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ کتاب ہے، اور شان ربوبیت یہ ہے کہ مخلوق کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو جسم کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دنیا کا یہ نظام بنا دیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روح زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا فرما دیا۔ اب روح کے لیے جو بھی روح کی ضرورت ہے اس سب سے زیادہ کیفیات
اس کتاب الہی میں موجود ہے۔ یہ الگ بات کہ ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھ آتی ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک بندے کے پاس بڑا اچھا کھیت بھی ہو، پانی بھی ہو، جانتا بھی ہو کہ اس میں بیجیں گے، کاشت کریں گے، پانی لگائیں گے، اتنی فصل ہو جائے گی، وہ اس میں بیجے ہی کچھ نہیں، اس میں محنت ہی نہ کرے، ہل ہی نہ چلائے، پانی نہ لگائے، تو کھیت بھی رکھا رہے گا، حاصل تو کچھ نہیں۔ اسی کھیت کی طرح ہم نے اس مقدس کتاب کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ زندگی کی دوا ہے، ہم اسے مرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ مر رہا ہے، اس کے سرانے یاسین پڑھو۔ یہ مردوں پر پڑھو تو زندہ ہو جاتے ہیں، کوئی پڑھنے والا ہو۔ یہ مرنے کے لیے نہیں ہے کتاب، یہ حیات ادا کرنے کے لیے، اور جن کو اس سے حیات ملتی ہے ان پر موت اثر نہیں کرتی، وہ پھر ہمیشہ زندہ رہتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں تم نے کفن دے دیا، تم نے جنازہ پڑھا، تم نے دفن کر دیا، لیکن انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور، تمہاری عقل سے یہ بات بالا تر ہے کہ کسی کو کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھا، دفن بھی کر دیا، پھر وہ کیسے زندہ؟ فرمایا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، بس اسی بات پہ یقین رکھو کہ یہ زندہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے مقبول بندے زندہ ہوتے ہیں گرچہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ حیات اس قرآن کریم سے پائی ہے، جنہوں نے روح کو وہ غذا دی جو اس قرآن کریم میں موجود ہے، جن کی ارواح نے حیات اختیار کر لی۔ روح پر موت نہیں آتی، موت بدن پر آتی ہے، اور موت کیا ہے؟ روح کا جو تعلق حیات دنیا کے لیے بدن سے ہے وہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ روح تو نہیں مرتی، روح تو باقی رہتی ہے۔ نہ نیک کی روح مرتی ہے، نہ بد کی روح مرتی ہے۔ گناہگار کی، کافر کی بھی روح پر موت نہیں آتی۔ کافر کی اپنے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے، بدکار اپنی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، لیکن جن روحوں کو زندگی میں قرآن کریم سے غذا ملتی ہے اور حیات جاویداں مل جاتی ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتے۔ تو جس طرح بدن کی ضروریات کے لیے بے پناہ نعمتیں زمین پر بکھیر دیں، اسی طرح روح کی غذا کے لیے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، آپ تلاوت فرمایا کیجئے جو آپ پر وحی ہوتی ہے آپ کے پروردگار کی کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے کسی لفظ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ جمع ہوئے، مشورہ کیا 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 جائے، اس ایک بندے نے تو ہماری بے بن اکھاڑ کر رکھ دی، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو ملیا میٹ کر دیا، ہمارے بتوں کو جہنم کا ایندھن بتاتا ہے، جن کی ہم پوجا کرتے تھے ان کو یہ فرماتا ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیا کریں؟ دو باتوں کی انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، ایک اسی کفر و شرک اور بتوں کی برائی پر، دوسرے وہ کہتے تھے انہوں نے عجیب بات بنا دی ہے، جہاں ہم سردار بیٹھتے ہیں وہیں شہر کے غریب غربا اور مزدور اور غلام بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اب یہ بھلا کوئی بات؟ سرداروں کا احترام ہونا چاہیے، سرداروں کی مجلس میں غلاموں کو، غریبوں کو، مزدوروں کو تو نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں اگر بدل دیں نا تو پھر تو ہم بھی ان کی بات سنیں۔ انہوں نے وفد بھیجا بارگاہ رسالت میں،
کہ یہ جس تبدیلی کی بنیاد آپ نے رکھ دی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار بھی شامل ہو گئے ہیں اور ہم بڑا زور لگا چکے ہیں، اب یہ مکہ مکرمہ سے باہر بھی بات نکلنے لگی ہے، یہ قبائل میں پھیلنے لگی ہے اور لوگ بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سارے سے آپ کو حاصل کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس طرح یہاں کوئی نئی سیاسی جماعت بناتا ہے، برسوں دھکے کھاتا ہے، پھر وہ چل پڑتی ہے، تو اس کی مراد ہوتی ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے یا مجھے حکومت دی جائے، مجھے اقتدار مل جائے۔ ان کی نظر چونکہ یہیں تک تھی، وہ سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لا رہے ہیں، ایک نئی جماعت، ایک پارٹی بنا دی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں، تو آپ کا مقصد بھی ہوگا دولت جمع کر لوں یا اقتدار حاصل کر لوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس دین کو رکھیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، آپ اپنا مذہب قائم رکھیں، ہمارے مذہب کو باطل نہ کہیں، ہمارے بتوں کی برائی نہ کریں، ہمارے عقائد و نظریات کو کفری یا شرکی یا قرار نہ دیں، اپنا جو آپ کا نظریہ ہے وہ رکھیں۔ تو اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم عرب سے جمع کر کے اتنی دولت آپ کو دے دیتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس اتنی دولت نہ ہو۔ اگر آپ کسی حسین لڑکی سے یا کسی رئیس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سارے جمع ہو کر عرب کی حسین ترین خاتون کو آپ کے لیے نکاح کے لیے لے آتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے تو ہم اس پر بھی راضی ہیں، سارے ہم جمع ہو کر قبائل کو جمع کر کے آپ کی بادشاہی منوا کر آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے۔ آپ اپنا دین بھی رکھیں، اپنا کلمہ پڑھیں، اپنی نمازیں پڑھیں، ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں، ہمارے دین کو غلط نہ کہیں۔ آپ پہلے بھی تو بے شمار لوگوں کے مختلف دین ہیں، آپ بھی رکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قرآن کی قیمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بادشاہی تو زمین کی ہے، یہ دولت تو دنیا کی شے ہے، یہ خواتین تو مخلوق ہیں، اگر تم آسمان سے سورج چاند توڑ کر لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، پھر بھی میں اللہ کا یہ پیغام پہنچاتا رہوں گا، مجھے وہ بھی منظور ہے۔ یہی کتاب جسے پڑھنے کی آج ہمیں فرصت نہیں ہے، اسی کی بات۔ میں یہ بیان کرتا رہوں گا، میں یہ پڑھتا رہوں گا، میں یہ سناتا رہوں گا، اور یہ جو تم کہتے ہو کچھ اس میں تبدیلی ہو جائے، لا مبدل لکلمات، جو لفظ وہی سے نازل ہوگا وہ بدلا نہیں جا سکتا، نہ کسی رئیس کے آنکھیں۔ اور مکہ میں تو مسلمان مظلوم تھے، مارے جا رہے تھے، سزائیں پا رہے تھے، اتنی طاقت نہیں تھی کہ جواب دیتے۔ حضور کے ساتھ بہت بڑی فوج یا لشکر یا خزانہ تو نہیں تھا، اللہ تھا آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا تم یہ کیا باتیں کرتے ہو، یہ تو تمہارے بس میں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ چاند لے آؤ یا سورج لے آؤ، اگر تم وہ بھی لا سکو اور میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سورج رکھ دو تو میں وہ بھی تمہیں لوٹا دوں گا، اور یہ پیغام میں پہنچاتا رہوں۔ اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ ہم روز صبح اٹھ کر مزدوری پہ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کیوں؟ زندگی کے لیے روزی چاہیے، رزق حاصل کرنا ہے، بچے پالنے ہیں، خوراک چاہیے، لباس چاہیے، ضرورتیں چاہیے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ روح کی کوئی فکر نہیں، اس سے زندہ رکھنا ہے،
اسے صحت مند رکھ. اس کی بیماریوں کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے، اس کی ساری غذا دوا بھی اسی میں ہے، اس کی حیات بھی اسی میں ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، آپ تلاوت فرماتے رہا کیجئے اپنے پروردگار کی نازل کردہ کتاب کی، اپنے پروردگار کی وحی کی. اور یہ بھی اعلان فرما دیجئے لا مبدل لکلمات، اس کے الفاظ بدلے نہیں جائیں گے، جسے منظور ہو وہ قبول کر لے، بدلے نہیں جائیں گے. اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں اس کے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، شاید ہمیں یہ یاد ہی نہیں کہ ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی ہے، اس کی کوئی غذا دوا بھی ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور یہ لوگ جو وسائل تلاش کرتے پھرتے ہیں زندگی کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، بھوک سے بچنے کے لیے، افلاس سے بچنے کے لیے، یہ سارے ہم سارے جتنی محنت دنیا کی کرتے ہیں نا، یہ مختلف چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ بھوکے نہ مر جائیں، عزت نہ کم ہو جائے، مکان اچھے بنا لیں، لباس اچھا ہو جائے. فرمایا یہ سارے عارضی بہانے ہیں، جائے پناہ اگر ہے تو اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے. وہ چاہے تو پل بھر میں بادشاہوں کو قیدی بنا دیتا، وہ چاہے تو مزدوروں کو سلطنت دے دیتا ہے. جائے پناہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی بارگاہ کا راستہ یہی کلمات ہیں جو وہ نازل فرما رہا. قرآن کریم کو پڑھتے رہا کیجئے، دوسروں تک پہنچاتے رہا کیجئے. آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے تم تک ایک کلمہ، ایک بات بھی پہنچے تو اسے آگے پہنچاؤ، اسے آگے پھیلاؤ. کوئی برتن جب بھر جائے نا تو پھر بہتا ہے، پہلے وہ اپنا آپ بھرتا ہے، بھر جائے تو اس میں مزید آتا رہے تو وہ بہتا رہتا ہے. آدمی اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی روح کو زندہ کرے، اپنی روح کو روشن کرے تو آگے دین پہنچا سکے. اپنا ہی خانہ خراب ہو دوسرے کو کیا پہنچائے گا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قاصد ہے. حضور کا پیغام انسانیت تک پہنچاتا رہے، کوئی مانے نہ مانے یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہے، پہنچانا ضروری ہے. بھئی کون بانٹے گا؟ جس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں وہ کھانا بانٹے گا؟ پیٹ بھرے گا، اس سے زائد ہوگا تو ہم بانٹیں گے. دین بھی اور روحانی کیفیات بھی اپنی روح منور ہوگی تو آگے بانٹیں گے نا. اسی لیے فرمایا یہ کام ایک دن کا، ایک گھنٹے، ایک ساتھ کا، یا ایک سال یا 2 سال کا نہیں، یہ عمر بھر کا کام ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اے مخاطب، اللہ کی جو پروردگار کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اسے پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو. اور یہ یاد رکھو لا مبدل لکلمات، جس کو ماننا ہے جیسی نازل ہوئی ہے ویسا ہی مانے گا، کسی کی خواہش پر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور آخری بات یہ بھی ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ. یہ تو دنیا کی عارضی زندگی ہے، یہ چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی.
جائے پناہ صرف اس کی بارگاہ۔ پھر ایک اور ارشاد ہوتا ہے، اور روح جب منور ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور روح منور کس سے ہوتی ہے؟ روح منور ہوتی ہے ذکر الہی سے۔ ذکر الہی وہ نعمت ہے جو متوجہ کرتی ہے برکات نبوت کو۔ روح کو منور کرتی ہیں برکات نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں میں رہا کیجئے اپنے آپ کو، اپنی ذات مبارک کو، اپنی ذات والا صفات کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اپنے رب کو رات دن صبح شام ہر گھڑی ہر لمحہ پکارتے رہتے ہیں، جو ذکر دوام کرتے ہیں، اور اس سے ان کی مراد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کوئی یہ وظیفے نہیں کرتے کہ یہ تسبیح یاد پڑھو تو دولت مل جائے گی، یہ وظیفہ پڑھو تو عہدہ مل جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تو فلاں بیماری چلی جائے گی، نہیں، اور رات دن اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس سارے ذکر سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا پروردگار مجھ پر راضی ہو جائے، مجھ پر رحم فرمائے، مجھ سے خوش ہو جائے، میری خطائیں معاف کر دے۔ یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، جو صبح و شام یعنی الدوام ہمہ وقت اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ذکر کیا ہے اور ذکر کتنا ضروری ہے؟ ذکر حیات بھی ہے، حیات آفرین بھی ہے۔ ذکر ہی زندگی ہے، ذکر ہی زندگی دینے والا ہے۔ اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہاں درجات مختلف ہیں۔ ایمان لانا بھی ذکر ہے۔ جو بندہ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، یا بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بالغ ہو کر ایمان لاتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ ایک درجہ ذکر کا یہ بھی ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ ذکر ہے۔ ہر وہ بات جو اللہ کا حکم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فرمائی ہے اس انداز سے کی جائے، ہر بات بھی ذکر ہے، ہر کام بھی ذکر ہے، عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ عملی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم اس پہ بس نہیں کرتا کہ ایمان لائے ذکر ہو گیا کافی ہے، نہیں۔ اعمال شریعت کے مطابق ہو گئے، ذکر ہو گیا کافی نہیں۔ وہ فرماتا ہے ذکر کثیر کرو اور الدوام کرو، یعنی اس میں انقطاع نہ آئے، اور زندگی میں جتنے کام کرتے ہو سب سے زیادہ کثیر تب ہوگا نا کہ جتنے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں ذکر اس سے زیادہ کریں، پھر کثیر ہوگا، ورنہ جو کام اس سے زیادہ کریں گے وہ کثیر ہوگا۔ یہ ذکر کثیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کام بھی کرتے ہیں ہم، باتیں بھی کرتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں۔ سب سے زیادہ کام ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سانس لیتے رہتے ہیں، سو جائیں، جاگتے ہوں، ہوش میں ہوں، بے ہوش ہوں، جب تک موت نہ آ جائے سانس چلتا رہتا ہے۔ تو عمل کثیر تو یہ سانس لینا ہو گیا۔ فرمایا نہیں، عمل کثیر یعنی اس سانس لینے سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ دل کی دھڑکن ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔
جتنا عرصہ کوئی زندہ رہے چلتی رہتی ہے، تو عمل کثیر تو یہ ہوگا، فرمایا اس سے زیادہ ذکر اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ذکر کثیر ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہو گئی؟ برکات نبوت کا اثر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کا ہر باڈی سیل اور ان کے قلوب ذاکر ہو، وجود کا ہر ذرہ، وجود کا ہر سیل ذاکر ہو گیا، قلوب بھی ذاکر ہو۔ قلب ایک لطیفہ ربانی ہے، اس لیے قلب کو بدن میں شامل نہیں کیا گیا۔ ایک تو قلب یہ دل ہے نا، مادی گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر عالم امر کا ایک لطیفہ ربانی ہے جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں، انگریزی میں اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں، اس کو ہارٹ کہتے ہیں، اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ وہ لطیفہ ربانی وہ بھی ذاکر ہو گیا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا۔ کتنے سیل ہیں ایک وجود میں؟ آج کا جدید سائنسدان کہتا ہے کہ ہر وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ اگر کسی کا قد زیادہ ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے سیل چھوٹے ہیں۔ سیلوں کی تعداد 10 کھرب ہے۔ روئے زمین پر انسانوں کی آبادی اب لگ بھگ 6 ارب ہے۔ 100 ارب ملیں تو 1 کھرب بنتا ہے۔ انسان کے وجود میں جو سیل ہیں وہ 10 کھرب ہیں۔ جب وہ سارے سیل ذاکر ہو جائیں اور لطیفہ قلب بھی ذاکر ہو جائے، تب جا کر ذکر کثیر بنتا ہے، ورنہ باقی عمل کثیر رہتے ہیں، ذکر قلیل رہ جاتا ہے۔ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ذکر کثیر کرو، اور اپنے ارد گرد دیکھو کتنے لوگوں کو ذکر نصیب ہے۔ جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اس کی ہمیں فکر ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ذی روح ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمارے مشقت پہ رزق، ہم مشقت محنت جو کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اسباب اختیار کرو۔ یہ اسباب اختیار کرنا بجائے خود عبادت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور انہیں چند سکے ملتے ہیں، اور کتنے دن لوگ ہیں جو بیٹھ کر دفتر میں صرف دستخط کرتے ہیں، کروڑوں روپے تنخواہ پاتے ہیں، لاکھوں روپے تنخواہ پاتے ہیں۔ اگر مزدوری پہ یا ہماری محنت پہ ہوتا تو مزدور کو زیادہ ملتا، اور جس نے بیٹھ کر دن میں 2-3 کاغذوں پہ دستخط کر دی ہیں اسے نوکر بھی ملے ہوئے ہیں، بنگلہ بھی ملا ہوا ہے، کار بھی ملی ہوئی ہے، ڈرائیور بھی ملا ہوا ہے، تنخواہ بھی اس کی 10-10 20-20 50-50 لاکھ ہے۔ رزق وہ دیتا ہے جس سے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہمارے رزق کا سبب نہیں ہے، یہ تعمیل ارشاد ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اسباب اختیار کرو۔ اگر یہ عقیدہ سمجھ آ جائے تو پھر ناجائز اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم ناجائز اسباب، رشوت، چوری، زوری پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ رازق وہ ہے، رزق اس، ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں چھیننا ہے، چھین کر جمع کر لیں۔ تو مقصد اللہ کی اطاعت، اللہ کا قرب ہے، اور وہ ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو فرمایا کتنی بڑی نعمت یار، مجھے یہ بتاؤ کہ تھک ہار کر آخر کہہ دیا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی تعریفوں کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ سادہ سی بات ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال۔ اس کے بعد ساری کائنات میں اللہ کے بعد افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اور کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اب اس ہستی کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، کن لوگوں کے؟ جو ذکر کثیر کرتے ہیں اور ہمہ وقت الدوام کرتے ہیں، جن کے دل روشن ہیں، جن کے باڈی سیل ذاکر ہیں، جن کے وجود ذاکر ہیں، جن کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کیجیے۔ الا اللہ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نظر کرم نہ ہٹائیے۔ اب اس سے بڑا کسی انعام کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ کسی کو معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو اور ہمیشہ اس پر آپ راضی رہیں اور نظر کرم رکھیں؟ اور یہ اللہ کریم کا حکم ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ترید زینت الحیات الدنیا، فرمایا دنیا میں نے بانٹی ہے، میں نے کمینوں کو بھی دے دی ہے، میں نے مشرکوں کو بھی دے دی ہے، کافروں کو بھی دے دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ دنیا کی دولت، حکومت، سلطنت، ریاست، عہدے، اہمیت، اس کو آپ کوئی پرواہ نہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں، اس سے کبھی آپ شمار میں ہی نہ لائیں۔ یہ سرداران مکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، دولت میں نے دی ہے اور میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عہدیدار، بڑے سے بڑے رئیس، بڑے سے بڑے زمیندار، بڑے سے بڑے مالدار کی پرواہ نہ کیجیے، دولت ایک ہی ہے اور وہ میرا نام ہے، اور جو رات دن میرا نام لیتے رہتے ہیں آپ ان کے درمیان تشریف فرما رہیے اور ان پر اپنی نظر کرم ہمیشہ رکھیے۔ باقی یہ بڑے بڑوں کو رہنے دیجیے، ان سے میں سمجھ لوں گا، دنیا میں نے دی ہے، میں نے اس کا حساب لینا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا داروں کی پرواہ نہ کیجیے، کون ہے کون نہیں ہے، سب مٹی کی خوراک ہے، انہیں میرے پاس آنا ہے، اور جتنا اختیار ہے ان کے پاس، جتنی دولت ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پتہ تب چلے گا جب پوچھا جائے گا۔ یہ تو تب پکار پکار کر کے کہیں گے کہ کاش میں گداگر ہوتا، فقیر ہوتا، یہ حساب میرے ذمہ تو نہ پڑتا۔ آج تو خوش ہیں کہ میں وزیر اعظم بن گیا، میں گورنر بن گیا، لیکن جب 20 کروڑ انسانوں کا حساب دینا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے حقوق کتنے ادا کیے، ان کو کتنا تحفظ دیا، لگ پتہ جائے گا۔ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ اور دوسری بات، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کی کوئی بات مت سنیے۔ ہمیں زندگی بھر اللہ تو یاد آتا نہیں، ہماری راتیں تلاوت سے خالی، ہمارے دن تسبیحات سے خالی، ہمارے اوقات رکوع و سجود سے خالی، ہمارے دل اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے خالی، تو دعائیں بڑی لمبی مانگتے ہیں آپ، پھر کہتے ہیں میری سنی نہیں جاتی۔ وہ تو فرما رہا ہے اللہ کریم کہ میرے حبیب ایسے لوگوں کی جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا، یعنی ذکر نہ کرنا یہ عذاب الہی ہے، اللہ کریم ذکر کی توفیق نہیں دیتے جس سے ناراض ہو جائے، اور بندے کے کسی گناہ، کسی عمل، کسی نظریے سے ناراض ہو کر ذکر کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، چونکہ یہاں غفلت کو اپنی طرف فرمایا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دی، آپ بھی اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر نہ کرنا اور دل کا غافل ہونا عذاب الہی ہے،
اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جا اگر تو ایسا ہے تو میری یاد تیرے دل میں نہیں آئے. اور جب میری یاد دل میں نہیں رہتی، جب میں دل کو اپنی یاد سے محروم کر دیتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ انسان خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کام پھر حد سے گزر جاتا ہے. پھر اسے نہ عزت بےزتی کی ہوتی ہے، نہ نیکی بدی کی ہوتی ہے. خواہشات نفس کے پیچھے جانوروں کی طرح بھاگتا رہتا ہے، اپنی ہوس پوری کرنے میں زندگی گزار دیتا ہے. فرمایا میرے حبیب ایسے بندے کی آپ کوئی پرواہ نہ کیجیے، اس کی طرف نظر التفات مت فرمائیے، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیجیے، اس کی بات کی پرواہ نہ کیجیے. اللہ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں کہ جسے ذکر قلبی نصیب نہیں ہے، کاش وہ دنیا میں آیا نہ ہوتا، آیا تھا تو مر گیا ہوتا. اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. عجیب ہیں لوگ جو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، جو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، زندگی گزار جاتے ہیں. قرآن کریم جو فرما رہا ہے اور اس سے جو میں سمجھ رہا ہوں، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے. میں نہ عالم ہوں، نہ مفسر، نہ محدث، نہ میرا کوئی مفتی، نہ کچھ بھی نہیں، ایک عام آدمی ہوں. اللہ کا احسان ہے، قرآن کی باتیں اللہ سمجھا دیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے. جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جسے ذکر نصیب ہے، نصیب نہیں ہے، کاش وہ ہوتا ہی نہیں. اس کے پاس روز محشر کوئی جواب نہیں ہوگا کہ کیوں اس نے ذکر نہیں کیا. ذکر الہی سے مراد اپنی بڑائی نہیں ہے، کرامات کا حصول نہیں ہے، مستجاب الدعوات بننے کا کوئی اس میں نہیں ہے. ذکر الہی سے مراد صرف رضائے الہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. اس لیے کہ ہم اس کی بے پناہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. کتنی یہ نعمتیں اس کی ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں لیکن استعمال کر رہے ہیں. صرف ایک ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، 80 برس، 100 سال جس میں ہم سانس لیتے رہتے ہیں، چند لمحے بند ہو جائے تو پتہ چلتا ہے. دھوپ کی قیمت دینی پڑے تو کون ادا کرے، بارش خریدنی پڑے تو کتنے لوگ برسائیں گے. کتنی نعمتیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، ہم کوئی ان کا کبھی شمار ہی نہیں کرتے، کر رہے ہیں. پھر اس کا نام بھی نہ لیں، اس کا نام بھی دل میں نہ ہو تو کون جائے پناہ ہوگی. اور یہ تو اس آیہ کریمہ سے ظاہر ہے کہ رحمت مجسم ہے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالمین میں اللہ کے سوا باقی ساری کائنات، ساری مخلوق آ جاتی، اور ساری مخلوق کی یہ رحمت مجسم ہے محمد الرسول اللہ. آپ کو حکم ہو رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جس کے دل کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا، اس کی بات کو پرے کا اہمیت نہ دے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس کا دل ذکر سے غافل ہو جائے وہ خواہشات نفس کا اسیر ہو جاتا. اب دیکھیے، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، کیا قرآن کا ارشاد حرف برف سچ نہیں؟ جو ذکر نہیں کرتے وہ سارا دن دنیا کے پیچھے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے، ذلیل بھی ہوتے ہیں، کھجل خوار بھی ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن مقصد وہی خواہشات کی پیروی ہوتا ہے.
وقان امرہ فرط، اور ایسے لوگوں کو کام تو حد سے نکل جاتا ہے، پھر ان کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ لوگوں کو یہ واضح کر دیجئے کہ یہ حق ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، چونکہ تم اس کی مخلوق ہو، تم تک رزق پہنچانا، روزی پہنچانا اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنی شان کریمی سے اس کو تم تک پہنچا رہا ہے۔ میدان عرفات میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تم سے دین اسلام پر اللہ نے قبول کر لیا، اسلام پر رسول۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ بیان فرمائی تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ سبحان اللہ، ہماری زندگی میں دین مکمل ہو گیا، ہم کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی۔ کتنے تھے جو کتنے احکام نہیں آئے تھے تو دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے، ان پر عمل انہوں نے نہیں کیا۔ ہم خوش نصیب ہیں، دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، ہم اس پورے پر عمل کریں گے، اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی سے بہت خوش تھے۔ تو حضور کے سب سے قریب تر تو سیدنا ابو بکر صدیق تھے ہمیشہ سے، تو سب نے دیکھا ابو بکر صدیق کہاں ہیں، انہیں مبارک دیں۔ نظر نہ آئے، تلاش کیا تو اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، منہ ایک کونے کی طرف تھا اور زاروں قطار ہو گئے تھے۔ خدمت میں جو اصحاب حاضر ہوئے، عرض کی کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، معاملہ خوشی کا ہے، دین مکمل ہو گیا، اللہ کی عنایت ہم پر مکمل ہو گئی، اللہ کی نعمتیں تمام ہو گئیں۔ انہوں نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں، وہ رازدار نبوت تھے نا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ دین پہنچانے کے لیے حضور تشریف لائے تھے، ورنہ یہ دنیا اس قابل کہاں کہ حضور یہاں تشریف لائے تھے۔ یہ دنیا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، حضور یہاں تشریف لائے تھے یہ دین پہنچانے کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو دین مکمل ہو گیا، تو میں دیکھ رہا ہوں اگر دین مکمل ہو گیا تو پھر حضور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کہاں سے بات سمجھی، اور وہی ان کی بات سچ ہوئی۔ پھر اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 82 84 دن اس دار فانی میں رہے اور رفیق اعلیٰ کو تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ حضور اس میں جلوہ گر رہے، اگر دین مکمل ہو گیا تو مجھے فراق نبوی سطح میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر حضور تشریف لے، اور وہی بات ہوئی۔ تو فرمایا ان سب کو بتا دیجئے، فرما دیجئے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ دین حق ہے اور یہ تمہاری ضرورت تھی، اس لیے تمہارے پروردگار نے یہ تمہارے روح کا رزق، روزی، دوا، غذا نازل فرمائی ہے، اب تم پر ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو نہیں چاہتا وہ کفر کر کے بھی دیکھ۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے توفیق دی تو اگلے جمعے بیان کریں گے، وقت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔